بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ویئرز، آج کل بہت زیادہ اینجل نمبر اور 112211 کوڈ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ یوں آپ لگائیں، اس طرح لکھ کے رکھیں، ایسے بوتل میں لکھ کے رکھیں اور ایسے اس کا یہ کریں وہ کریں، مطلب ڈیفرنٹ ویڈیوز میں ڈیفرنٹ اس کا یوزز جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے تھوڑی سی اس نمبر کی تحقیق کی ہے کہ اسلام سے ان نمبرز کا کیا لینا دینا ہے، تو میں آپ کے ساتھ بھی یہ انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں۔ اگر پسند آئے تو ضرور لازمی دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا، ویڈیو پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے، میری معلومات کے حساب سے جو میں نے اسلامی طریقے سے ان نمبروں کی تھوڑی جانچ پڑتال کی ہے نا، تو اس میں دیکھیں یہ کہ اسلام یا کسی بھی قدیمی اسلامی کتاب سے یہ نمبر نہیں لیے گئے ہیں۔ یہ اصل میں نمبر آئے ہیں دو چیزوں سے۔ نیومرولوجی یہ ایک غیر اسلامی مغربی تصور ہے جس میں لوگ اعداد کو طاقت، قسمت یا توانائی سے جوڑتے ہیں۔ یہ طریقہ یونانی، مصری پرانے عقائد سے نکلا ہوا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اینجل نمبر یہ ایک مغربی عقیدہ ہے۔ مغرب میں مشہور ہے کہ اگر کوئی نمبر بار بار نظر آئے تو فرشتوں کا پیغام ہوتا ہے، جیسے 111 نئی شروعات، 222 مدد، 1122 مثبت تبدیلی وغیرہ۔ یہ سب کچھ روحانی مغربی نظام میں ہے، اسلام میں نہیں۔ تو کیا 1122 قرآن یا حدیث میں آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نہ قرآن، نہ اہل بیت کی احادیث میں، نہ کسی شیعہ معتبر کتاب میں ایسے نمبروں کو دولت، رزق یا تقدیر کا کوڈ کہا گیا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی نمبروں کو جادوئی طاقت نہیں کہا ہے۔ اب آ جاتی ہے بات کہ کیا ان نمبرز کو لکھ کر رکھنے سے دولت یا رزق بڑھتا ہے؟ تو اسلام کے مطابق رزق اللہ دیتا ہے، تقدیر اعمال، دعا، صدقہ، نیت، محنت سے بدلتی ہے۔ کوئی نمبر جادوئی فارمولہ نہیں بن سکتا۔ یہ ویڈیوز آج کل صرف ٹرینڈ، ویوز اور لوگوں کی توجہ کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ بیسیکلی جو ہمارا اسلام ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں خود اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنا کر اللہ کا ذکر اور اذکار کر کے رزق اور دولت طلب کرنی چاہیے۔ اب میں تھوڑا سا اسلامی اور طریقے سے بتا دوں کہ کوئی بھی ایسی روایات وغیرہ یا جو ہیں وہ نہیں ملتی ہیں۔ اگر ملتا ہے تو صرف ریاضتیں، اذکار، آیات، دعائیں موجود ہیں جو ہماری اسلامی کتب میں ہیں، لیکن اعداد کا جادو کسی اسلامی تعلیمات میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ کتب وغیرہ میں بھی ایسی کوئی جادوئی اعداد کی تعلیمات نہیں ملتی۔ علامہ طباطبائی، آیت اللہ بہشت، شہید مطہری وغیرہ نے بھی ایسے نمبر کوڈ کو غیر اسلامی کہا ہے۔ اہل بیت نے رزق کے لیے نمبروں نہیں بلکہ یہ چیزیں بتائی ہیں: دعائے رزق، صدقہ، استغفار، بسم اللہ سے کام کا آغاز کرنا، سورہ واقعہ پڑھنا، صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ ان سب اذکار سے آپ کو دولت، عزت، رزق سب ملے گا۔ باقی یہ نمبر بے اثر ہیں، ان نمبروں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، ان کو 1122 کو رزق کا نمبر کیوں کہا جانے لگا ہے؟ ویڈیوز میں یہ نمبر دو وجوہات کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ دکھنے میں بہت اسمارٹ ہیں، جیسے 1122 لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خاص ہے، اور ویڈیو بنانے والوں نے ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ لوگ ایسی چیزوں پر جلدی یقین کر لیتے ہیں اور شارٹ کٹ طریقے سے رزق اور دولت حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔
समझने में ये आसान लगते हैं, मेहनत नहीं इन पर करनी पड़ती, बस लिख लो रख लो दौलत आ जाएगी। ये सब नफ्सियाती चक्कर है, हकीकत इसके बरक्स है। इस्लाम में आदात का मकाम क्या है? अस्कार की तादाद मुकर्रर होती है, मसलन 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, लेकिन ये तादाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अताहर ने खुद मुकर्रर की है। ये गैबी कोड नहीं है, बल्कि ज़ब्त और तरतीब के लिए होता है। जैसे इस्लाम में नंबर्स होते हैं, इतनी तादाद में ये पढ़ लीजिए, इतनी मरतबा ये पढ़ लीजिए, इस तरीके से। इस्लाम में बस ये तादाद मुकर्रर है, बाकी नंबरों में कोई ताकत नहीं है। असल हकीकत 1111 या 22 नंबरों की ना ये कुरानी नंबर हैं, ना इस्लामी हैं और ना इनसे रिस्क खुलता है। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी, मगरबी रूहानी ट्रेंड, नफ्सियाती सोशल मीडिया का ट्रैप है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इन पर अकीदा रखना गालिबन दुरुस्त नहीं है। अगर आप रिस्क के लिए कुछ असल में करना चाहते हैं तो आपको जो रिस्क के मुतल्लिक वज़ाइफ वगैरह बताए जाते हैं, अस्कार बताए जाते हैं, अस्माए हसना वगैरह बताए जाते हैं या दुआएं वगैरह जो आपको बताई जाती हैं, आप इनमें से कोई एज़ अ मुस्लिम आप अमल कीजिए।